ایک اور بات میں اس کو خصوصاً ذکر کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیث کے حوالے سے بعض لوگ عموماً پہلے تو تکفیری ایسا کام کرتے تھے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو تکفیری تو نہیں سمجھتے، خود کو بڑا حق والا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اہل حدیث پر اس حوالے سے طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری روزی روٹی دین سے نہیں جڑی ہوئی۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میری روزی اور روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے، اور میں اس کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث فخر سمجھتا ہوں۔ میری روزی اور روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے، یہ باعث سعادت ہے، یہ باعث طعن و ملامت نہیں ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے میں نے گریڈ 16 چھوڑا، پھر میں نے گریڈ 18 چھوڑا، یعنی گریڈ 18 کی جاب بھی میں نے چھوڑی، اور الحمدللہ میں اس وقت دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میری روزی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں دنیا والی لائن کو اپنا لیتا تو آج کم از کم میں گریڈ 19 میں ہوتا، لیکن اس پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں خوش ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی روزی اور روٹی کو دین کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے میں آج اسی مسند پر بیٹھ کر، میرے جیسا طالب علم صحیح بخاری کا درس دیتا ہے، جس مسند پر بیٹھ کر محدث العصر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کا درس دیا کرتے تھے، اور الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی کی روزی روٹی آخر دم تک، آخر لمحے تک ان کی روزی روٹی دین سے جڑی ہوئی تھی۔ ہمارے علماء، ہمارے شیوخ الحدیث، ہمارے طلباء، ان سب کی روزی روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کو تانا بنا کر پیش کرتے ہیں، فلاں کی روزی اور روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے۔ جس کی روزی اور روٹی دین سے جڑ جاتی ہے ان کے بقول وہ حق گوئی سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ محدث العصر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بقول بھی حق گو عالم دین تھے۔ تو بہرحال میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس نے اپنی روزی اور روٹی دین سے جوڑی، اور روزی اور روٹی دین سے جڑ جانا یہ کن کی سنت ہے؟ سب سے بڑے محدث دنیا میں، ان سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، سیدنا و امامنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے محدث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے والے، یاد کرنے والے اور آگے بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیح بخاری میں 5432 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوسرے صحابہ کرام کمانے کے لیے باہر چلے جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ لا آکل الخمیر ولا البس الحریر، دوسرے صحابہ کرام ان کے پاس کچھ نعمتیں بھی ہوتی تھیں، میرے پاس نہ کھانے کو اچھا ہوتا تھا نہ پہننے کو اچھا ہوتا تھا، کھانے کو روکھی سوکھی کھاتا تھا اور پہننے کو سادہ سا لباس پہنتا تھا، اور ولا یخدمنی فلان ولا فلانۃ، میرا کوئی نوکر اور نوکرانی بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام دیگر جو تھے ان میں سے اکثر کے پاس غلام اور لونڈیاں بھی تھیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، بھوک زیادہ ستاتی تو استقری الرجل الآیہ، کسی صحابی کو کھڑا کر کے اس سے آیت کہتا کہ یہ آیت تو مجھے سنائیے، یا اس آیت کا مفہوم اور مطلب تو مجھے سمجھائیے۔ وہی معیہ، حالانکہ وہ آیت مجھے آتی ہوتی تھی، اس کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہوتا تھا، اس کی تفسیر بھی مجھے آتی ہوتی تھی، پھر بھی کسی شخص سے کہتا کہ مجھے یہ آیت تو ذرا سنا دو یا سمجھا دو، پھر کسی کو تو یہی سمجھ آتی کہ یہ آیت ہی سننا چاہتے ہیں، آیت سنا کر آگے چلا جاتا، اور بسا اوقات کسی صحابی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کے حوالے سے آیت پوچھ رہے ہیں، دراصل ان کو خود بھوک لاحق ہے، بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پر جایا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اپنی روزی اور روٹی کو دین سے نہیں توڑا ہے۔ حدیث کی خدمت، حدیث کو جمع کرنے، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی روزی اور روٹی کو اس حدیث کے ساتھ جوڑا ہے۔
فرماتے ہیں کہ وخیر الناس للمساکین جعفر بن ابی طالب، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مساکین کا خیال کرنے کے حوالے سے سب سے بہترین شخص تھے۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے یہ تھے جو بھوکوں کا خیال کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ینقلب بنا فیطعمنا ما کان فی بیتی، وہ گھر سے آتے اور گھر میں جو کچھ ہوتا وہ لاتے، اور ہم اصحاب صفہ جو خالص دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کرنے کے لیے اور امت تک پہنچانے کے لیے جو بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں وہ کھانا کھلاتے تھے اور ہم خوش ہو جاتے کہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے۔ تو دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزی اور روٹی حدیث سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث کو سننے، اس کو یاد کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی روزی اور روٹی دین سے جڑ جانا ان کے لیے قابل ملامت نہیں ہے۔ تو آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر مساجد میں اور مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر تان کرنا، ان کو ملامت کرنا کہ ان کی روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے اس لیے حق گوئی سے محروم ہے، یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو مولوی بیچارے ہیں، یہ جو مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، یقین جانیے کہ اگر یہ اس کام کو چھوڑ کر اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار ہی کریں، کوئی چھوٹا سا کام ہی کریں، تو بہت زیادہ اپنی موجودہ کمائی سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ یہ ان کی ہمت ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنی روزی اور روٹی کو دین سے جوڑ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں تنگی ہے، اس میں ترشی ہے، اس میں فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے، اس میں دنیا کی بہت بڑی بڑی آسائشوں سے انسان اکثر محروم رہتا ہے۔ انہوں نے قربانی دی ہوئی ہے، ہر شخص تو قربانی نہیں دے سکتا نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دین سے کسی کی روزی روٹی جڑ جائے تو یہ تو حق گوئی سے محروم ہونے والی بات ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں دنیا میں محدثین جن کی کتابیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر یہ لوگ مطالعہ کریں انہیں تو معلوم ہو کہ وہ لوگ، ان کی روزی روٹی دین سے جڑی ہوئی تھی کہ نہیں جڑی ہوئی تھی۔ جن کی ترجمہ کی ہوئی کتابیں یہ پڑھ کر انہیں سمجھ آتی ہے کہ حدیث میں کیا کہا گیا، عربی زبان سے ناواقف ہیں، کسی ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، کسی حدیث کا صحیح مفہوم خود بیان نہیں کر سکتے۔ آج انہی علماء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حق گوئی سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر وہ حق گوئی سے محروم ہیں تو حق آپ تک کیسے پہنچا؟ آپ تو خود قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے سرگناہ گمراہوں کے، بر صغیر میں انکار حدیث کے جو بڑے بڑے سرگناہ ہیں، ان میں سے غلام احمد پرویز صاحب ہیں، اسی طرح آج موجودہ دور میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ تو یہ لوگ دیکھیں ان کی روزی روٹی دین سے نہیں جڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حق نہیں بولتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانشین تا قیامت ان کی روزی روٹی دین سے جڑی رہے گی، پھر بھی لوگوں کو حق اور سچ بیان